الحمد لله وحده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تو بڑی کتاب لا کے رہی ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لائے ہوئے دین کی وجہ سے آج ہم صراط مستقیم پر گامزن ہیں. اگر ہمارے اوپر اللہ کا خاص فضل اور اللہ کا احسان نہ ہوتا ہم میں سے ایک مسلمان بھی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا تھا. عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو، امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مسلمانوں کو مختلف آنے والے متوقع خطرات سے آگاہ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں، تمہارا دشمن کون ہے اور تمہارا دوست کون ہے، اور کیوں بتاتا ہے اللہ ہمیں؟ اللہ کو ضرورت کیا ہمیں بتانے؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا دوست ہے.
اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، میں مومنوں کا دوست، اور دوست وہ ہوتا ہے جو وفادار ہوتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی کائنات کے اندر وفادار ذات نہیں، اور ایسا وفادار ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا کہ اس کے پاس سارے اختیار ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتا ہے میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، میں کن کہہ دوں فیکون، وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا یہ ساری کائنات، جس اتنی بڑی زمین کو آپ دیکھتے ہیں، جو 5 بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ 5 بڑی بڑی انسان کی سمجھ کے اندر نہ آنے والی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو باور کروانے کے لیے، انسان کو اس کی اصلی اوقات اور حیثیت دکھانے کے لیے، دوسری کائنات کے ساتھ موازنہ اور کمپیریزن کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ، بے شمار چیزوں کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان تو جو ہے، تیرے ساتھ میں وفادار ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا الہ ہوں، اور میرے اندر بڑی قوت ہے، بڑی پاور ہے، اور جو رب کے اندر قوت اور پاور ہے وہ مخلوق والی پاور نہیں ہے۔ مخلوق کی جو پاور ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے، وہ ریلیز ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ انسان ایک وقت ہوتا ہے پورا 25 سال کا کڑیل جوان ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل بیچارہ نحیف، ضعیف اور بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی اللہ کی پاور نہیں ہے کہ جو چند سال پاور ہو بعد میں بندہ کمزور ہو جائے، پر میں نہیں، الحی القیوم، میں زندہ ہوں۔ زندہ تو بوڑھا بندہ بھی ہوتا ہے جس کو بیچارے کو نظر بھی نہیں آتا، چل بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، مزاحمت بھی نہیں کر سکتا، بعض دفعہ اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھا کر پانی بھی نہیں پی سکتا، زندہ وہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا جو رب تیرا زندہ ہے، الحی القیوم، قائم دائم ہو کر، پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، اور جو قائم دائم ہو، طاقتور ہو، جتنا بھی کام کر لے آخر وہ تھک جاتا ہے، تھک کر اس کو پھر آرام کی حاجت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی حاجت نہیں ہوتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو آرام کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ مانیٹرنگ کر کر کے، آبزرویشنز کر کر کے، مشاہدات کر کر کے، کہیں اللہ کو آرام کی حاجت تو نہیں، آرام کی ضرورت تو نہیں؟ فرمایا نہیں، یہ جو آیت الکرسی ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر اللہ نے
कई अपनी सिफात को बयान फरमाया। अल्लाह की तौहीद की अलंबरदार आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया ये मेरी कायनात है। जिस तरह इंसान की मुट्ठी में कोई चीज हो और वो मुट्ठी के अंदर रखी हुई चीज को देख सकता है, उसको कैप्चर कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको दबा सकता है। फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सारी कायनात तेरे रब की मुट्ठी के अंदर है, तेरे रब की दस्तरस के अंदर है, तेरे रब से बाहर नहीं है। और आसमान से लेकर सिदरतुल मुंतहा से लेकर पहले आसमान तक और पहले आसमान से लेकर जमीन तक, अल्लाह अकबर, यकीन करो जितना भी पढ़ते चले जाएं उतनी अल्लाह की किबरियाई इंसान के दिल और दिमाग के अंदर बैठती जाती है। जितना भी इंसान पढ़ता चला जाए कि ये जमीन से लेकर आसमान तक की मैंने बात एक फिक्रे में कर दी है, लेकिन आज तक इंसान इस कायनात की एक नुक्कर को भी नहीं देख सका। नुक्कर को छोड़े, चांद को, मरीख को, सैयारों को, सितारों को। ये जो हमारी जमीन है, हमारी जमीन जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसके ऊपर 3 हिस्से समुंदर है और 1 हिस्सा खुश्की है। 3 हिस्से समुंदर और 1 हिस्सा खुश्की है। बड़ा जदीद दौर है आज, सैटेलाइट का दौर। काफिर कहते हैं कि हमने जमीन के एक मीटर को नापा हुआ है, जिसको GR ग्रिड रेफरेंस उसका नंबर दिया हुआ है। हम जमीन के एक चप्पे को जानते हैं। मैं परसों एक तजिया पढ़ रहा था कि 3/4 समुद्रों को छोड़ो, इंसान आज तक अल्लाह की जमीन की खुश्की को, जो खुश्की के 7 बर्रे आजम हैं, इन बर्रे आजमों के 70% हिस्से को आज तक नहीं देख सका। अल्लाह अकबर। यह है मेरे रब की जात, यह है मेरे रब की कुव्वत, और यह है इंसान की औकात जो बड़े बड़े बबांगे दोहल दावे करता है। अल्लाह का मुकाबला करने वाला, अपनी ताकत के ऊपर घमंड करने वाला, अल्लाह के मुकाबले में कुव्वत खड़ी करने के दावेदार इंसान। अल्लाह फरमाते हैं इंसान तो कुछ भी नहीं है अल्लाह के सामने, तेरी कोई हैसियत नहीं है। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, सारी की सारी ताकतें हकीकत अंदर किसके पास हैं? अल्लाह के पास। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, सारी ताकतें तेरे रब के पास। अल्लाह फरमाते हैं मैं इतना बड़ा रब, इतनी बड़ी जात, इतनी बड़ी हस्ती, वो क्या कह रहा है? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दोस्त। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह की कसम, हमें तमाम दोस्तों की दोस्ती की परवाह है, हमें कभी अल्लाह की दोस्ती की कोई परवाह नहीं। मुझे एक अदना से अपने दोस्त की बड़ी परवाह है, लेकिन मुझे अपने रब की दोस्ती की कोई परवाह नहीं। क्या परवाह होती है दोस्त की? इंसान को दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर हलाली है तो उसको दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने मां बाप से होती है। क्या ख्याल, इसके अंदर तो कोई शक नहीं है। गो के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब लोग अपने दोस्तों की इज्जत करेंगे, वालिदैन की जलालत करेंगे। दोस्तों की इज्जत करेंगे और वालिदैन की बेइज्जती करेंगे। यह क़यामत की लामत है। फरमाया जो बेटियां हैं, बेटियां
اپنی ماں کو گھر کی نوکرانی کے طور پہ رکھیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج بھی گھروں میں ماؤں کا کیا کردار رہ گیا بیچاریوں کا, باپوں کا کیا کردار رہ گیا. ماں گھر کے اندر ایسے ہے جیسے نوکرانی ہوتی ہے. کبھی نو کا کام, کبھی بیٹی کا کام, کبھی نواسی کا کام, کبھی نواسے کا کام, کبھی گٹر کی صفائی, کبھی گھر کی صفائی, کبھی باہر کی صفائی. ہے کوئی غیرت؟ ہے کوئی حمیت؟ اور باپ جس کے زمین پر تو نے گھر بنایا ہوا ہے, اس باپ کے لیے اللہ کی قسم ہر ایک کے لیے بڑے بڑے خوبصورت بیڈ روم, بڑے بڑے بیڈ سجے ہوئے, اور باپ کے لیے جو سب سے گندا کمرہ ہوتا ہے باپ بچارہ اس کے اندر بیٹھا ہوتا. اگر کوئی پوچھ لے کہ تیرا ابا کدھر بیٹھا ہو, کہتا ہے نہیں میرے ابے کو بیڈ کے اوپر نیند ہی نہیں آتی. میرے ابے کو بیڈ پر نیند نہیں آتی. نیند خاک آئے گی؟ تو نے اس کے لیے بیڈ بنوایا کبھی؟ تو نے اس کی کبھی عزت کی پرواہ کی ہے؟ اگر انسان نطفہ حلال ہے اور اس کے اندر غیرت حمیت ہے, اگر وہ اپنی نیچر, فطرت اپنی اصل پر, ریالٹی پر, حقیقت پر قائم دائم ہے, تو اس کو دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ. اور پیار بھی بڑا ہوتا ہے, ابا جی کا ڈر بھی بڑا ہوتا ہے. پیار بھی بڑا ہوتا ہے, ڈر بھی بڑا ہوتا ہے. ڈر کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کرنا. ابا اس کا 70 سال کا, اور بیٹا اگر کسی جگہ پر کوئی غلطی پر پکڑا جائے, پولیس اس کو پکڑ لے یا کوئی اور پکڑ لے, وہ سب سے زیادہ پولیس والوں کی منتیں کرے گا, لوگوں کے پاؤں کو چھوئے گا اور کہے گا کہ اللہ کے لیے پرچہ کاٹ دو, پھانسی چڑھا دو, سزا دلوا دو, لیکن میری اماں اور ابا کو نہ بتانا. کیا خیال ہے؟ یہ ہوتا ہے نا, کبھی ہوتا تھا, آج کل خیر تھوڑا ہوتا ہے. میرے ابا کو پتا نہ چلے. اچھا کیا کر لے گا اگر ابا کو پتا بھی چل گیا؟ ابا اس کو پھیر مار دے گا. وہ 70 سال کا بوڑھا اس کو تھپڑ مار کر جان نکال دے گا. کیا کر لے گا ابا اس کا؟ اصل میں اس کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرا ابا مجھے گولی مار دے گا, میرا ابا مجھے تھپڑ مار دے گا, میرا ابا میرے سر کے اوپر کوئی جوتا مار دے گا. اس کو ڈر یہ ہے کہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میرا ابا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, مجھ سے خفا نہ ہو جائے. کیوں کہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے انسان اس کی ناراضگی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. اس کے لیے سب سے بڑی دھمکی, سب سے بڑی تھریٹ, کہتا ہے دیکھنا میرا ابا دل کا مریض ہے, میرا ابا ہارٹ پیشنٹ ہے, میرے ابے کو یہ خبر نہ پہنچانا. کیوں؟ کہیں اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, کہیں اس کو برین ہیمرج نہ ہو جائے, وہ اینزائٹی کا مریض ہے, کہیں اس کا دماغی توازن بگڑ نہ جائے. اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے؟ محبت ہے. دنیا میں سب سے زیادہ انسان کو, مسلمان کو محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. ماں باپ سے بھی زیادہ کس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. ہم ماں باپ کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے. اور اللہ نے کیوں کہا ہے؟ فرمایا کہ ماں باپ کی عزت کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ
یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کی تم نے نافرمانی نہیں کرنی. والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. کس حد تک؟ ریڈ لائن کیا ہے؟ یہ نہیں بڑی بڑی باتوں میں. فرمایا اگر وہ آپ کے حوالے سے کوئی غلط فیصلہ کر دیں، غلط فیصلہ، غلط ڈسیزن، تو آپ کا رد عمل، آپ کا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا افیوں ولا تنہرہما. غور کرنا کبھی. اللہ کہتے ہیں اپنے ماں باپ کو تم نے گالی دینا تو دور کی بات ہے، فرمایا جو والدین کو گالی دیتا ہے وہ کفر کرتا ہے. کفر. گالی نہیں دینی، تھپڑ تو دور کی بات، ماں باپ کو مارنا، گھر سے نکالنا، اس کا تو تصور ہی نہیں. فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ اف. یہ دو حرف ملا کر بھی اپنے ہونٹ کو نہیں ملانا کہ ابا جی یہ کیا کر دیا. نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کا سبب اللہ کن کو بناتا ہے؟ ماں اور باپ کو. والدین پیدا نہیں کرتے بچے کو، یاد رکھ، صرف دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں. پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات. اگر والدین خود بچے پیدا کریں تو کئی والدین ہیں بیچارے جن کی اولاد ہی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ والدین بچہ پیدا نہیں کرتے. بین الصلب والترائب، اللہ ان کو دنیا میں لانے کا سبب بناتے ہیں. غور کرو، اگر سبب بننے والی دو ہستیاں ماں اور باپ کے ساتھ اتنی محبت ہے تو اصل پیدا کرنے والی ذات کے ساتھ کتنا پیار ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی خلقک فسواک فعدلک یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اللہ نے پہلی وحی فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اصل پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات. اصل انسان کو محبت سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. اور سب سے زیادہ ڈر بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. دنیا میں باپ کا ڈر اور دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر. کہ کہیں میرے اللہ کو پتہ نہ چل جائے. گناہگار کو کیا سوچنا چاہیے؟ کہیں میرا رب نہ دیکھ لے. کیا کہتا ہے؟ کہیں نہ دیکھ لے کہ رب ہر وقت ہی دیکھتا ہے. وہ تو ہر وقت دیکھتا ہے. وہ تو اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، وہ خلوت میں بھی دیکھتا ہے، وہ جلوت میں بھی دیکھتا ہے. جب تجھے کوئی نہیں دیکھتا تو تجھے کون دیکھتا ہے؟ رب دیکھتا ہے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جب انسان بولتا ہے پھر تو سب کو پتا چل جاتا ہے کیا بول رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ابھی تم بولتے نہیں، ابھی الفاظ تمہارے دل اور دماغ کے اندر کشمکش جاری ہوتی ہے. تیرے رب کو پتا ہے تو نے کیا بولنا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. فرمایا اللہ تو تیرے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے، تیرے دل کے تخیلات و تصورات. واللہ لطیف خبیر. اللہ بڑا باریک بینی سے دیکھتا ہے تمہیں، باریک بینی سے. یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی چیزیں اللہ دیکھتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ فرشتوں کو کہتا ہے تم دیکھو. نہیں. واللہ لطیف خبیر. لطیف کا مطلب ہے مائکروسکوپی، انتہائی باریک بینی کے ساتھ. اور صرف انسان کو نہیں،
انسان کی ہر چیز کو اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب کے بارے میں جتنا علم حاصل کرو گے اتنا ہی اللہ سے محبت بھی پیدا ہوگی اور اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوگا، اللہ سے تعلق بھی پیدا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں کیا ہوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، میں کیا ہوں؟ تمہارا دوست ہوں، دوست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تو ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انت اہل الوفاء والحق۔ اللہ اکبر، کہ یا اللہ انت اہل الوفاء والحق، یا اللہ تیری ذات میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات، والحق ریالٹی والا، حقیقت والا، تخیلات و تصورات والا نہیں، اللہ کی ذات۔ فرمایا میں تمہارا دوست ہوں، تو دوست ہونے کی وجہ سے میں تمہیں تمہارے آنے والے خطرات سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں کہ مسلمانوں ایک بات تو ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ کے جتنے انکار کرنے والے کافر لوگ ہیں وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں ایک بات ذہن میں بٹھا لو کہ جو دنیا میں مسلمان نہیں ہے، جو نان مسلم ہے، وہ عیسائی کی صورت میں ہو، وہ یہودی کی صورت میں ہو، وہ کیمونسٹ ایتھیسٹ کی صورت میں ہو، وہ قادیانی کی صورت میں ہو، وہ احمدی لاہوریوں کی صورت میں ہو، وہ کسی بدھ مت یا کسی کافر کی صورت میں ہو، فرمایا یہ کافر کبھی تمہارے دوست نہیں بنیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات۔ فرمایا کہ تم نے اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے کہ انہوں نے کبھی تمہارا دوست نہیں بننا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، سورہ ممتحنہ کے اندر فرمایا کہ پھر اے نہیں ناکام کوششیں نہ کرو، اپنی کام کو ضائع نہ کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، پیسے کو ضائع نہ کرو۔ کوئی کہتا ہے امریکہ تمہارا دوست، کوئی کہتا ہے نہیں انڈیا بھی تمہارا دوست، کوئی کہتا ہے برطانیہ تمہارا دوست، اور سارا پاکستان کہتا ہے چائنا تمہارا دوست ہے۔ ہماریا سے اونچا، بحرہ عرب سے گہرا، پاکستان کا کون دوست ہے؟ اللہ کے چائنا؟ بول دو آپ مسجد میں بیٹھ کر، اسمبلی والے کیا کہتے ہیں؟ چائنا۔ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے والے کیا کہتے ہیں؟ چائنا چائنا۔ کبھی امریکہ تمہارا دوست، کبھی روس تمہارا دوست، کبھی یورپ تمہارا دوست۔ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اللہ کہتے ہیں آپ پاگلو، عام کو دین سے بے بہرا ہو، دین سے ناآشنا، اللہ کے قرآن سے لا علم، ہدایت کے راستوں سے کوسوں دور۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرمایا میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ بنانا، دوست نہ بنانا ان کو۔ اور سورہ توبہ کے اندر تو اللہ نے مزید وضاحت فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء۔ فرمایا مسلمانوں اگر
تمہارے سگے ماں باپ اور تمہارے بھائی بھی کافر ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بیٹا مسلمان اور والدین کافر، احترام کرنا ان کا بھی، تذلیل نہیں کرنی، گالی نہیں دینی ان کو، لیکن لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، لیکن ان کو کبھی اپنا جگری دوست نہیں بنانا، چاہے وہ تمہارے سکا باپ ہو، تمہاری سگی ماں ہو، تمہارا ماں جایا بھائی ہو۔ فرمایا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، ان کو کبھی دوست بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، آج سارے مسلمان 58 مسلمان حکمران آپس میں دوستیاں کر رہے ہیں کہ کافروں کے ساتھ۔ سعودی عرب کہتا ہے نہیں ٹرمپ میرا دوست، مصر کہتا ہے نہیں فرانس میرا دوست، اور پاکستان کے لالچی حریص عقل سے عاری ناجائز حکمران کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان بھی تمہارا دوست، کہتے ہیں بارڈروں کو کھول دو، واگا بارڈر کا واگا کھول دو، مودی کے ساتھ جفی لگاؤ، مودی کے ساتھ دوستی کرو، آلو پیاز کی تجارت کرو، پاکستانیوں کی ذمہ داروں کی پرواہ نہ کرو۔ یہ تو بول بال کے بک بکا کر کے چپ ہو جائیں گے، لیکن دوستی کس سے کرو؟ ہندوستان کے ساتھ۔ بتاؤ پھر ہم اللہ کی مانتے ہیں کہ شیطان کی؟ کوئی ابہام نہیں اس کے اندر۔ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو، ڈسکشن کرو، اللہ کی قسم مناظرہ کرو، مناقشہ کرو، مباحثہ کرو، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ مسلمان کے لیے 1% بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کافر کو دوست بنائے اور مسلمان کے ساتھ دشمنی کرے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ ہماری فارن منسٹری کی بنیادی غلطی ہے۔ ہم نے پاکستان کو کبھی اٹھا کر امریکہ کی جھولی میں ڈالا، کبھی یورپ کا غلام بنایا، کبھی چائنا کا کاسا لیس بنایا۔ ہم نے کبھی پاکستان کو امریکہ کی طرف، برطانیہ کی طرف، چائنا، روس، بے ایمان شیطان کی طرف، اگر ہم نے اس پاکستان کو نہیں دیا تو اللہ کو نہیں دیا۔ ہم نے پاکستان اللہ کو نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسک بنیادی پرائمری جو ایجوکیشن ہے، جو قرآن کی تعلیم ہے، جو حدیث کی تعلیم ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، جو نبی کے اقوال ذری احادیث ہے، اس کا ہمارے پاس علم ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، اور یہ چاہتے کیا ہیں، ان کی خاص کیا ہے؟ میں کسی جیو کی بات کروں، کسی ایئر وائی کی بات کروں، میں کسی اور ٹیلی ویژن کی بات کروں، میں کسی اور اخبار رسالے جریدے کی بات کروں، نہیں، میں اللہ کے قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا ودو لو تدہنو
فیدہنون، ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان شدت کو چھوڑ دیں، ہر بات کے اندر اللہ کا نام، ہر بات کے اندر مسجد کا نام، ہر بات کے اندر قرآن کا نام، ہر بات کے اندر حدیث کا نام، ہر بات کے اندر مکہ کا نام، ہر بات کے اندر مدینے کا نام۔ اس کو چھوڑو، ترقی کرو، اللہ کو چھوڑ کر، رسول اللہ کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کو چھوڑ کر، شدت کو چھوڑ کر، ایکسٹریمزم کو ترک کر کے تم کیا کرو؟ ان چیزوں کو چھوڑو، ہر وقت اللہ اللہ کرنا، ہر وقت رسول اللہ کرنا، ہر وقت کتاب اللہ کی بات کرنا، ہر وقت مسیتر بن کے بیٹھ رہنا۔ چلو اسکولوں کے اندر جاؤ، کالجز کے اندر جاؤ، یونیورسٹیوں کے اندر جاؤ، ترقی کی راستوں پر جاؤ۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ جو ہماری یونیورسٹیوں سے ایم فل کی ڈگری حاصل کر کے آ جائے، اس کے دل کے اندر اللہ ماشاءاللہ اللہ اور رسول کی محبت باقی رہتی ہے؟ وہ تو مسجد کے اندر آنا دقیانوسی سمجھتا ہے، وہ تو کہتا ہے یہ فضول پریکٹس ہے۔ چھوڑو اللہ کی بات، چھوڑو رسول اللہ کی بات۔ بدو لو تدہنو فیدہنون، وہ کہتے ہیں مداہنت کا راستہ اختیار کرو، مداہنت کا، مل جل کر رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے چچا ابو طالب کے پاس سارے مشرکین کے سردار جمع ہو کر آئے۔ چچا ابو طالب کے پاس کہتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے کو آفر دو، پیکج دو، لالچ دو۔ کن کو؟ اپنے نبی محمد کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا پیکج ہے؟ کہ ان کو کہو کہ اگر تمہیں دولت چاہیے تو ہم تمہیں ساری دولتیں دینے کو تیار ہیں، اگر تمہیں عرب کی حسینہ چاہیے تو ہم تمہاری عرب کی حسینہ سے شادی کروانے کو تیار ہیں، اگر تمہیں اقتدار چاہیے تو ہم سارے عرب کا سردار بنانے کو تیار ہیں۔ یہی آئی ایم ایف کی شرطیں ہوتی ہیں، آئی ایم ایف ہیں، یہی شرطیں ہوتی ہیں کہ جو چاہتے ہو لے لو، لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ عورتوں کے دوپٹوں کو اتارو، ان کو یونیورسٹیوں کے اندر لاؤ، ان کو کالج کی زینت بناؤ، ان کو بنا سنگار کر، میک اپ کروا کر، اپنی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بٹھا کر چائے پینے جاؤ۔ اور یہ پردے کی پابندیاں، پرانی پابندیاں ان کو چھوڑ دو۔ یہ آئی ایم ایف کہتا ہے یہ کر لو، میں تمہیں $1 ارب دوں گا، $1 ارب۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے، آئی ایم ایف نے کہا کہ لڑکوں کے ہائی اسکولوں میں فیمیل ٹیچرز کو لگاؤ۔ کون سی ٹیچر؟ پی ٹی ٹیچرز۔ یہ منڈی عثمان والا ہائی اسکول تھا، تو ہائی اسکول لڑکوں کا اور پی ٹی ٹیچر عورت، ڈرل کروانے کے لیے، پی ٹی کروانے کے لیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتا ہے آئی ایم ایف کہتا ہے اس وقت تک تمہیں پیسے نہیں ملیں گے جب تک لڑکوں کے اسکولوں میں آپ فیمیلز، عورت ٹیچروں کو نہیں لاؤ گے، تمہارا کام نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو کہو اگر دولت چاہیے، عورت چاہیے، حکومت چاہیے، اقتدار چاہیے
جو چاہیے لے لو، لیکن ایک ہماری شرط مان لو، ایک ہماری شرط مان لو۔ شرط کیا ہے؟ کہ مل جل کر رہو، شدت پسندی کو چھوڑو۔ ایک دن ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور دوسرے دن سارے مسلمان مل کر ہمارے بتوں کی پوجا کرو۔ کیا کہنا ہے؟ کہ ایک دن ہم سارے کافر کیا کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے، اور دوسرے دن سارے کافر اور مسلمان مل کر کیا کریں؟ لات، منات، عزا اور ہبل کی پوجا کرو۔ اسی سے متاثر ہو کر بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا کہ گل سمجھ لئی تے روڑا کی، اے رام رحیم تے مولا کی ایک ہی بات ہے، چاہے ہندو بن جاؤ چاہے مسلمان بن جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بابا بلے شاہ، یہ ان کا اسلام تھا، یہ ان کا دین تھا۔ اللہ کے بندوں، یہ تو کافروں کی شرط تھی۔ ابو طالب ایمان نہیں لایا، آپ کا سب سے زیادہ محسن چچا، احسان کرنے والا، خیال کرنے والا، آپ کے اوپر چھت بن کے سایہ کرنے والا، بوڑھے ہو گئے، لاٹھی کی ٹیک کے ساتھ اللہ کے نبی محمد کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد، بڑا سنہری موقع ہے، بڑا گولڈن چانس ہے، بندہ جتنا مرضی سیانا ہو جائے لیکن اللہ کی قسم دنیا میں سب سے سیانا عقل مند وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہو، جو اللہ کے نبی محمد کو رسول مانتا ہے۔ وہ بڑے سیانے تھے، بڑے ہوشیار تھے، لیکن مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے۔ کہنے لگے بیٹا بڑی زبردست آفر ہے، ایک دن تم بتوں کی پوجا کر لو، دوسرے دن سارے کافر اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، مل جل کر رہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے سورہ کافرون کو نازل کر دیا، فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ فرمایا میرے چچا جاؤ قرآن کا پیغام ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، غزوان و صفوان کو، امیہ بن خلف کو، ان سارے بے ایمان شیطانوں کو، ان سارے سرداروں کو جا کر کہہ دو اللہ اکبر، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں محمد کبھی بھی تمہاری اس بات کو مان سکتا نہیں۔ وہ درمیانی بات کی کہ خیر ہے چلو آہستہ آہستہ ایک دن اللہ کی نماز پڑھیں گے، آہستہ آہستہ پھر نمازوں کے پابند ہو جائیں گے۔ اللہ کی توحید پر کوئی مداخلت نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس طرح ہو جائیں جس طرح آج کے عیسائی ہیں۔ عیسائی سارا ہفتہ گناہ کریں گے، عیسائی، یہودی، گناہگار، سیاہکار، ننگی عورتیں، بے حیا معاشرہ، یورپ کا پادر پیدر آزاد، سود کھانے والے، خنزیر کھانے والے، شراب پینے والے، بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے، شیطان کی جنت۔ لیکن کیا کریں گے؟ اتوار کے دن سنڈے کو نذرانے لے کر، ڈالر لے کر، پاؤنڈ لے کر، سفید لباس پہن کر، بڑے طریقے سے پلکیں جھکا کر، نظروں کو نیچا کر کے، گرجوں میں جا کر پادری کے چرنوں میں ڈالر کو رکھیں گے، پاؤنڈ کو رکھیں گے، اور اپنی کرنسیوں کو رکھیں گے، درہم و دینار، چاندی اور سونے کو رکھیں گے، اور پادری، بشپ، فادر، ان کا بڑے بڑے ننز ان کو کہیں گے جاؤ پچھلے ہفتے کے تمہارے گناہ معاف ہو گئے، اگلے ہفتے گناہ کرنے کے لیے واپس چلے جاؤ۔
ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ جمعے کے دن بڑے تیار ہو کر، لباس تبدیل کر کے، ٹوپیاں پہن کر، شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر کے، نہا دھو کر کہتے ہیں چلو سود کھانے والا، حرام کھانے والا، جوا کھیلنے والا، والدین کو گالیاں دینے والا، سٹے باز، قبضہ کرنے والا، قتل کرنے والا کہتا ہے چلو مسجد میں چلو، مولوی صاحب نے کہا تھا جمعہ پڑھو گے پچھلے ہفتے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ایک جیسی روٹین ہے کہ نہیں؟ نہ وہ سود چھوڑے گا نہ میں سود چھوڑوں گا، نہ وہ ظلم چھوڑے گا نہ میں ظلم بند کروں گا، نہ وہ بدلے گا نہ میں بدلوں گا۔ اور ہمارے مولوی حضرات بیچارے، ان کی بھی ضرورت ہے۔ گرائیوں پر جو سپیکروں میں گرائیاں ہوتی ہیں، مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ جناب مسجد میں چندہ دو، جو 50 روپے دے کے جائے گا، 1000 روپے دے کر جائے گا، مولوی اعلان کرے گا لو جی فلاں چودھری صاحب نے 1000 روپیہ مسجد کو دے دیا، انشاءاللہ جنت الفردوس اس کی پکی ہو گئی۔ اس کی بھی مجبوری ہے۔ اللہ کے بندے تو نے چیک کیا کہ اس کے 1000 روپیہ سود کا تو نہیں، حرام تو نہیں، کہیں ظلم کا پیسہ تو نہیں، کہیں اس کے مال کے اندر، اس کی جائیداد زمینوں کے اندر اس کی بہنوں اور بیٹیوں کا حق دبا ہوا تو نہیں، کہیں یہ بینک سے سود تو نہیں لیتا، تو اللہ کی جنت کو 1000 روپے کے اندر الاٹمنٹ کر رہا ہے، اور دنیا میں زمین کا مرلہ کہیں 1000 روپے مرلہ زمین بکتی ہے؟ یہ مٹی والی زمین، کسی کو جاؤ زمیندار کو کہو دور دراز دیہاتوں کے اندر جا کر کہ مجھے 1000 روپے کا ایک مرلہ زمین دو، بتاؤ زمیندار آپ کو زمین دے گا کہ جوتے مارے گا؟ اور ہم 1000 روپے میں کیا خرید رہے ہیں؟ اللہ کی جنت۔ بیچ کون رہے ہیں؟ مولوی۔ اللہ کے بندے، کیا مولوی کو اللہ نے پاورفل اٹارنی دے رکھی ہے؟ اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں۔ فرمایا خبردار، ما قدر اللہ حق قدر ہی، تم نے اللہ کی قدر نہیں، تم نے اللہ کی بے قدری کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافر، ان کی باتوں میں نہیں آنا، جب تم ان کی بات نہیں مانو گے تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، پھر یہ اپنی فوجیں لے کر، اپنے اقتدار لے کر، اپنے جہاز لے کر، اپنے توپ و تفنگ لے کر، اپنے ایٹم بم لے کر، اپنا گولہ بارود لے کر، اللہ کی قسم کافر سے زیادہ اللہ کی زمین پر کوئی بڑا دہشت گرد نہیں ہے جتنا بڑا دہشت گرد کافر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والا اور کروانے والا کون ہے؟ امریکہ بے ایمان۔ سب سے بڑا انسانیت کا قاتل، بتاؤ اسرائیل یہودی سے بڑا کوئی بے رحم سفاک قاتل ہے دنیا میں؟ ہندو سے بڑا بتاؤ اللہ کی زمین پر کوئی قاتل ہے؟ روس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی ظالم ہے؟ ان کے پاس اسلحہ آ گیا، بارود آ گیا، امریکی صدر کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم ساری زمین کو 5 دفعہ تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ تمہیں بنائے گا؟
یہ تمہیں ترقی کروائے گا، یہ پاکستان کو شاد باد کرے گا۔ وزیر اعظم صاحب امریکہ کی دوستی کے حریصوں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے والوں پاپیوں اور وہ مصر والوں، اللہ کی قسم تمہیں جب بھی بنائے گا آسمانوں کا رب بنائے گا، رب۔ بتوں سے تجھے امیدی، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہ کافر کبھی تمہارا دوست نہیں، اس سے بڑا کوئی دہشت گرد نہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ آج بچوں کو قتل کرنے والا، عورتوں کو قتل کرنے والا، بوڑھوں کو قتل کرنے والا، غزہ کو منیا میٹ کرنے والا، ہسپتالوں پر بم برسانے والا، مسجدوں کو گرانے والا، پناہ گزینوں کو زمین بوس کرنے والا اسرائیل۔ آج ساری دنیا کے کافر اسرائیل کے ساتھ ہیں کہ مخالف ہیں؟ بتاؤ پھر یہ امن پسند ہے؟ ان کے اندر کوئی غیرت حمیت ہے؟ اور یورپ کی تعریفیں کرنے والوں، امریکہ کی ستائش کرنے والوں، انسانیت کے چیمپئن ماننے والوں، اگر ان کے اندر انسانیت کی رمق بھی ہوتی تو یہ اسرائیل کا کبھی ساتھ دیتے؟ نہ، اللہ کی قسم ان میں انسانیت کی رمق ہے۔ مسلمان حکمرانوں، نہ تم میں غیرت کی رمق ہے، ان میں انسانیت نہیں اور تمہارے اندر غیرت نہیں۔ اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے یہ پاکستان، مصر، سعودی عرب اور یہ سارا یو اے ای، قطر، یہ کہتا ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ سارے بزدل ہے، بزدل۔ کون کہہ رہا ہے؟ نتن یاہو، اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میرا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ اسلحہ بہت ہے مسلمانوں کے پاس، فوجیں بھی بہت ہے، دولت بھی بہت ہے، لیکن اللہ کی قسم جس بندے نے اسلحہ کا بٹن دبانا ہے وہ انگلی غلام ہے، غلام، آئی ایم ایف کی غلام، ورلڈ بینک کی غلام، امریکہ کی غلام، برطانیہ کی کاسالس۔ پہلے غلامی کو مٹاؤ، غیرت کو پیدا کرو، امت اور ملت کا احساس اس کو پروان کرو۔ ہمارا وزیر احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم سارے مسلمان مل کر بھی اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ پرسوں ان کا بیان ہے کہ ہم سارے مسلمان مل کر اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور مسلمان تو بن جاؤ پہلے، واقعتاً اسرائیل کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ انشاءاللہ اسرائیل کا مقابلہ وہ کریں گے جو اللہ کا غلام ہوگا، نبی محمد کا غلام ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم امریکہ کے غلام، ان کے نظاموں کے نوکر،
انشاءاللہ ان کا مقابلہ وہ کریں گے جن کے دل اور دماغ میرے رب کے قرآن کے غلام ہوں گے انشاءاللہ۔ مقابلے اسلحہ سے نہیں ہوتے، مقابلے فوجیں نہیں کرتی، مقابلے نظریات کرتے ہیں، نظریات، مقابلے جذبے کرتے ہیں، جذبے، مقابلہ غیرت کے ساتھ ہوتا ہے، غیرت کے ساتھ۔ نہ تم میں جذبہ ہے، نہ تم میں غیرت ہے، نہ تم میں حمیت ہے، تم تو اقتدار کے حریص ہو۔ اقتدار چاہے تمہیں امریکہ دے دے، چاہے برطانیہ دے دے، چاہے ہندوستان بے ایمان دے دے، تم ووٹ مسلمانوں سے لو گے اور گن کن کے گاؤ گے؟ پاکستان کے دشمنوں کے، اللہ کے دشمنوں کے۔ میرے پاکستانیوں، بیدار رہنا، بیدار، سو نہ جانا۔ غزہ کا لہو آپ کو جگا رہے، بیدار کر لے کہ مسلمانوں غافل نہ ہونا۔ بہت بڑا چکر چلایا جا رہا ہے، چکر، بہت بڑا سرکلر جاری ہے کہ مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے گا۔ انشاءاللہ جب تک ایک ایمان والا پاکستان کے اندر زندہ ہے، انشاءاللہ ہم ان بے ایمان نکو ٹھپو حکومتوں کو انشاءاللہ اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ غلط فہمی نکال لو اور یاد رکھ لو، غزہ مٹا نہیں، ان کے گھر مٹائے گئے ہیں۔ گھر مٹنے سے قومیں ختم نہیں ہوتی، گھر مٹنے سے جذبے نہیں مٹتے، مٹی کا گھر گرنے سے خون کبھی سفید نہیں ہوتا۔ ان کے گھر گرے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دل جوان ہیں، آج بھی ان کے حوصلے مضبوط ہیں، وہ گرے نہیں ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، وہ دن قریب ہے جب غزہ کے شہیدوں کا خون رنگ لائے گا۔ انشاءاللہ اسرائیل کو میرا رب دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔